بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قصے کے آغاز میں کائی قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ترگت سردار کو کفار کے ساتھ تجارت کرنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ گوگتو کہتا ہے، جب آپ نے کفار کے ساتھ تجارت کرنے سے منع کیا تھا تو یہ بغاوت ہے حضور۔ گورنر ترگت پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ترگت باحفاظت تجارتی قافلوں کو پہنچا سکے گا۔ اس پر عثمان کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کاروانوں کو میرے غضب سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب گوگتو سے کہتے ہیں، تمام سپاہیوں کو بتا دو کہ ہم قافلوں پر گھات لگانے جا رہے ہیں۔ پھر ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں نستور کی میت پڑی ہوتی ہے۔ کوسس اسے سامنے دیکھ کر کہتا ہے، وہ گستاخ جنہوں نے آپ کو آپ کی ہی زمینوں میں مارنے کے لیے حد سے تجاوز کیا، میں انہیں ان کی اصل جگہ پر پہنچاؤں گا۔ پھر وہ سپاہی کو آواز دیتا ہے کہ تم نستور کو سرماؤں کے قبرستان دفن کرو گے اور پھر سوغوت جاؤ گے۔ سپاہی کے جانے کے بعد کوسس کہتا ہے، سوغوت جہنم کی طرح جلے گا۔ ادھر بوران اونچا کی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ بوران کہتا ہے، تم مجھے درد میں چھوڑ کر چلی گئی، میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن پہلے میں اس کمینے سے بدلہ لوں گا۔ پھر غصے سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں اسے عثمان اور اس کے ساتھی ملتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ بوران تلوار نکالتے ہوئے کہتے ہیں، بدلہ لینے سے پہلے میرا آرام حرام ہے۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ رویہ اچھا لگتا ہے۔ پھر تمام لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ترگت سامان والا قافلہ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی اسے راستے میں روک لیتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں، تم کفار کے ساتھ تجارت کر رہے ہو جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ ترگت کہتے ہیں، آپ کو چوٹ لگتی ہے، لیکن کیا مجھے چوٹ نہیں لگتی؟ آپ خود کو ترکمانوں کے سردار کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، آپ کارواں پر حملہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں، مسئلہ کارواں اور تجارت نہیں ہے، تم نے غداری کی ہے۔ ترگت جواب دیتا ہے، میں نے غداری نہیں کی عثمان صاحب، میں نے جو کیا اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ پھر عثمان صاحب اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور ترگت بھی اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ان کی یہ لڑائی ایک بازنطینی تاجر دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس قافلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ترگت اور عثمان کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد عثمان اپنے سپاہیوں کو آواز دیتے ہیں، جس پر سب سپاہی لڑائی چھوڑ کر عثمان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب گزشتہ رات کے منظر کو یاد کرتے ہیں جب وہ ایک غار میں ترگت سے ملتے ہیں۔ ترگت عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ ہم اس وقت یہاں کیوں ملے ہیں؟ عثمان جواب دیتے ہیں، احتیاط کے طور پر ہم یہاں ملے ہیں۔ پھر ترگت پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں، ہم ان بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ گورنر سوچتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم قبائل میں رہتے ہیں، ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن گورنروں کے قلعے ایسے نہیں ہیں، ان سب کے پاس فرار ہونے کے لیے خفیہ سرنگیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مارکوٹولوس اور بیلجک قلعے کے درمیان راستہ کہاں ہے۔ پھر عثمان ایک نقشہ ترگت کو پکڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ باورچی خانے میں ہے، آپ اسے ہمارے لیے کھول سکتے ہیں۔ ترگت جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے راستہ کھولنے کے لیے قافلوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کے قلعے جاؤں گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو یقین دلانے کے لیے ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلیں گے۔ پھر وہی دوبارہ منظر آتا ہے جہاں ترگت اور عثمان آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر عثمان اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ترگت اپنے قافلے کے پاس پہنچ کر تاجروں کو سنانے کے لیے بلند آواز سے کہتا ہے کہ تم اس کی قیمت چکاؤ گے عثمان۔ تاجر آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
ان جیسا آدمی ہی عثمان کو روک سکتا ہے، ہم اب محفوظ ہیں۔ ترگت یہ سن کر مسکراتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ چلو سپاہیوں، ہم بیلچک قلعے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد بیلچک قلعے کا منظر آتا ہے جہاں بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے مگر وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ جولیا کہتی ہے کہ کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تو بچے نفی میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر احمد جولیا کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی طاقت ہے، تم ہمیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر سب بچے زور سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم ترکوں کے طور پر پیدا ہوئے تھے، ہم ترک ہی مریں گے۔ اس پر جولیا غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ ماری روگاتاس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ روگاتاس ماری سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی ماری۔ اس پر ماری جواب دیتی ہے کہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ قافلہ محفوظ طریقے سے یہاں پہنچ جائے۔ پھر روگاتاس ماری سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ترگت عثمان کو ختم کرنے کے قابل ہو جائے گا؟ اس پر ماری جواب دیتی ہے کہ ترگت مضبوط اور ہوشیار آدمی ہے۔ اسی دوران ترگت تاجروں کے ساتھ اسی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ماری مسکرا کر کہتی ہے خوش آمدید ترگت سردار، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ترگت روگاتاس سے کہتا ہے میں نے آپ کی بات پوری کی، قافلہ بحفاظت قلعے پہنچ گیا ہے۔ ترگت کے بازو سے خون بہتا دیکھ کر ماری کہتی ہے کہ آپ تو زخمی ہیں ترگت سردار۔ اسی دوران ترگت زمین پر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سپاہی ترگت کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ تاجر روگاتاس کو بتاتا ہے کہ کائی کے سردار عثمان صاحب نے قافلے پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ ترگت نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ظالم سے ہماری حفاظت کی۔ اس پر روگاتاس تاجر کو بھیج دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ترگت نے ہمارے لیے عثمان سے لڑائی کی۔ اتنے بے وقوف نہیں ہو جتنا میں نے سوچا تھا، تم طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کے بعد ایناگول قلعے کا منظر آتا ہے جہاں نکولا کہتا ہے کہ بچوں کو اپنی تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے فوراً خانگاہ بھیجنا ہوگا۔ ترکوں کو ختم کرنے کے لیے ترکوں کو جلدی بڑے ہونا چاہیے۔ کوسس کہتا ہے کہ پہلے یہ عیسائی بنیں گے، ایک اچھے عیسائی کو پہلے ترکوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ نکولا کہتا ہے کہ سوگوت جل جائے گا، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، پہلے عثمان اور پھر اس سرزمین کے تمام ترک مٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک جنگل کا منظر آتا ہے جہاں عثمان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ رات کو کیا ہو سکتا ہے۔ ہم دشمن کے قلعے میں گھس جائیں گے، یہ کافی خطرناک ہوگا۔ گوکتو کہتا ہے کہ آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے حضور، جیسا آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ بوران کہتا ہے کہ ہمیں ہدف دکھائیں، ہم بھیڑیوں کے ٹولے کی طرح حملہ کریں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، جو موت سے نہیں ڈرتے وہ ترک کہلاتے ہیں۔ ابھی ہم جا کر ان کافروں سے بچے لے لیں گے۔ پھر وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک غار کے ذریعے قلعے تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت ان کے لیے خفیہ غار کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عثمان کے سپاہیوں کو قلعے کے اندر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف قید خانے میں بچے موجود ہوتے ہیں۔ جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو گرجا گھر منتقل کیا جا رہا ہے تو احمد زمین پر جگہ کا نام لکھ دیتا ہے اور اپنی ٹوپی اوپر رکھ دیتا ہے۔ پھر روگاتاس اور اس کے سپاہی آتے ہیں اور بچوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ جب عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قید خانے میں پہنچتے ہیں تو وہاں بچے نہیں ہوتے، وہاں یہ احمد کی ٹوپی پڑی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب جب ٹوپی اٹھاتے ہیں تو نیچے گرجا گھر لکھا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ بچوں کو گرجا گھر لے کر جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ترگت جب واپس اپنے کمرے میں جاتا ہے تو روگاتاس وہاں موجود ہوتا ہے۔ روگاتاس ترگت کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تم عثمان کی مدد کر رہے ہو۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جیسے ہی راہداری میں پہنچتے ہیں تو
ان کو بازنطینی سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔